یہ اہل سنت کتابوں سے میں یہ حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ مکہ میں قحط پڑ گیا، رسالت مآب کا بچپن تھا، مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، مکے والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایسے کریں کہ جب بارش نہیں ہو رہی تو ایک دن ایسا منتخب کریں جب ہر قبیلہ اپنا بت لے کے آئے۔ اس کی گونج بند کر دیں، ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے آئے اور لا کے ایک مکے کے کھلے میدان میں اپنے اپنے بتوں کو رکھیں، ان کے سامنے بیٹھ کے ان بتوں سے دعا کریں کہ بارش نازل کریں، اور جس قبیلے کے بت کے آگے گڑ گڑانے سے بارش ہو گئی، آج کے بعد پورا مکہ اجتماعی طور پہ اس بت کو سجدہ کرے۔ یہ اکیلا فیصلہ نہیں تھا، یہ مکہ فیصلہ تھا۔ مکہ برادریوں کا شہر نہیں تھا، قبیلوں کا شہر تھا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے قبیلے کے بت اٹھائے، انہوں نے کہا کہ ہاشمیوں کو بھی جا کے اطلاع دو۔ کہ ہم نے تو اپنے بت خانہ کعبہ کی دیوار پہ بھی لٹکائیں، ہاشمیوں نے تو آج تک نہیں بتایا کہ ان کا بت کون سا، لہذا ہاشمیوں سے جا کے پوچھیں۔ مکہ کے 3 سردار اکٹھے ہوئے اور آئے، انہوں نے جا کے حضرت ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے علی کا باپ ہے۔ انہوں نے کہا ابو طالب، ساری زندگی نہ ہمیں ہاشم نے بتایا کہ ان کا خدا کون سا، نہ عبد المطلب نے بتایا کہ وہ کس خدا کو سجدہ کرتا ہے، نہ ہی تو نے بتایا کہ تو کس خدا کو جھکتا ہے۔ کل ہم نے مکہ میں تمام قبائل نے اپنے اپنے بت لے کے آنے، اگر تمہارا بھی کوئی خدا ہے تو لے کے آؤ، اگر نہیں تو پھر کل مکہ اجتماعی طور پہ فیصلہ کرے گا کہ ہاشمی کسی اللہ کو نہیں مانتے۔ حضرت ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا کہ کل ہم بھی آئیں گے، کل کے اجتماع میں ہم بھی شرکت کریں گے۔ مکے والوں میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی، ابو طالب بھی آئے گا، کسے لے کے آئے گا، ان کا بت کیسا ہوگا، کسی کا سونے کا، کسی کا چاندی کا، یہ ہاشمی کیسا بت رکھتے ہوں گے، اچھا ان کے پاس بھی کوئی بت ہے۔ مکے والوں نے اس میدان کا جہاں انتخاب کیا تھا اپنے اپنے بت سجا دیے، سارے بیٹھ گئے اور نظریں ہیں ابو طالب کے گھر۔ انتظار ہو رہا تھا، مکہ انتظار میں تھا کہ اب دیکھیں ابو طالب کیا کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلا، کل ایمان کے باپ کا پہلا قدم مکے کے بازار۔ لوگ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہوئے دیکھنے کے لیے، میں بالکل تاریخ پڑھ رہا ہوں، کتابیں کہتی ہیں کیا تھا، ابو طالب نے کاندھے میں 5 سال کے محمد کو بٹھایا۔ رسالت مآب کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ دیے ہوئے، آج ابو طالب کے چلنے کا انداز بڑا نرالا ہے۔ آج ابو طالب ٹہل کے جرت کے ساتھ چل رہے تھے، کتابیں کہتی ہیں کہ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے حضرت ابو طالب مکے کی سب سے اونچی چوٹی پہ چلے گئے۔ کتاب کے جملے بالکل ایسے ہی ہیں، انہوں نے کہا آج اتنی اونچی چوٹی پہ چلا گیا تھا حضرت عمران کہ مکہ میں گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی کافروں کی عورتوں کی گود میں لیٹے ہوئے بچے بھی ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ آج پورا مکہ ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہا تھا، آج صرف میدان والے نہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی حضرت ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ابو طالب، ہم نے کہا تو اپنے خدا کو لے کے آ، تو اپنے بھتیجے کو لے کے آ گیا ہے، کیا تو اپنے بھتیجے کی عبادت کرتا ہے؟ ابو طالب نے کہا خداؤں کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ بارش کے لیے۔ حضرت ابو طالب نے نبی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے آسمان کی طرف اٹھایا، میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ، آسمان سے بارش نازل کر۔ ادھر آسمان سے بدلی اٹھی، مکے میں بارش ہونی شروع ہوئی، رسالت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ خدا نے کہا محمد بچپن میں احسان یاد کر لینا، آج اس نے تجھے بلندی پہ کھڑا کر کے تیری رسالت کا اعلان کیا ہے، کل پلانوں کا منبر بنا کے علی کی بلایا۔ اس نے بتا دیا ہے محمد اللہ کا رسول ہے، تو نے بتانا ہے کہ علی میرا ولی ہے۔